آل محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والسلام خصوصا على أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى حبيب رب المشرقين ومغربين وعلى جد الحسن والحسين وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد معزز سامعین گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، ایک صلوات محمد صلی اللہ محمد عزیزان، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارا سلسلہ موضوع کی تیسری نشست ہے، اور جو موضوع انتخاب کیا گیا تھا، چونکہ سال گزشتہ ہم نے گفتگو کی معرفت صاحبان ولایت پر، اور سفر چند نشستوں میں جو کہ بہت کم وقت ہے طے کرتے ہوئے ندیل تک پہنچے۔ اس سال کوشش یہ ہے کہ ندیل سے ظہور تک پہنچے۔ کل ایک آیہ مجیدہ جو اس موضوع کے سلسلے میں انتخاب کی تھی، اس کے چند نکات آپ کے ذہنوں میں اذہان عالیہ میں ہوں گے، جس طرح کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ تم میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے، ان کے ساتھ خدا وعدہ کر رہا ہے۔ 3 وعدے خدا نے کیے۔ پہلا وعدہ اللہ یستخلفنہم فی الارض، ان کو زمین پر خلیفہ بنایا گیا، اپنا جانشین بنایا جائے گا، نمائندہ بنایا جائے گا، جس طرح سے تم سے پہلے والوں کو بنایا گیا، ان سے پہلے والوں کو بنایا گیا۔ دوسرا وعدہ خدا نے کیا کیا کہ ان کے لیے جو دین پسند کیا گیا اس کو محکم اور استوار کیا جائے گا، یعنی دین بھی خدا پسند کر رہا ہے، دین کو خدا نے پسند کیا۔ پھر تیسرا وعدہ جو خدا نے کہا ہے یہ کہ ان کو دلوں میں جو خوف ہے، ان کے دلوں میں، ان کے قلوب میں جو خوف بسا ہوا ہے، اس خوف کو امن کی طرف لے جائے گا۔ یہاں تک ترجمہ اس آیت کا سمجھ آتا ہے۔ اس سے آگے بڑھیں، جو ہماری کل گفتگو ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلوات نبی کریم یہ
آیت کی تفسیر کہاں بیان فرما رہے ہیں؟ مدینے میں آیا ہے، مدنی آیت ہے، مدینے میں تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور تمام کا تمام مجمع جو ہے وہ اہل اسلام ہے۔ کل ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ضروری نہیں ہر اسلام لانے والا مومن ہو۔ مسلمان ہونا اور مومن ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کیسے کہ اگر دوبارہ ہم قرآن میں دیکھیں تو ایک اور جگہ پہ خدا متعال ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی قل، کہہ دیجئے ان اعرابیوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ ایمان نہیں لائے، اسلموا، یہ مسلمان ہوئے۔ کہہ دیجئے ان سے کہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو گویا معلوم ہوا کہ ایمان کچھ اور ہے، مسلمان ہونا کچھ اور ہے۔ پھر ہم نے گفتگو کی کہ ایمان کا تعلق انسان کی روح سے ہے، جیسے خداوند متعال یہاں کہہ رہا ہے کہ ابھی ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یہاں اگر ہم شاہد مثال لیں تو شاید ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہو کہ یہاں قلوب سے مراد یہ سنوبری شکر کا دل ہے، نہیں، ایسا نہیں، یہاں قلب سے مراد انسان کی روح ہے۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ ابھی یہ دین تمہاری روح میں جو ہے وہ داخل نہیں ہوا ہے، جب داخل ہوگا تو تم مومن کہلاؤ گے۔ اب کل ہم نے ایک راستہ طے کیا کہ روح اور جسم کا تعلق کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اسی طرف جانے سے پہلے ایک نقطہ اور عرض کر دوں کہ آخر میں آیت میں خداوند متعال کیا فرما رہا ہے کہ یہی بہترین لوگ ہیں، یہی بہترین لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیا، میں نے ان سے وعدہ کیا، یہی بہترین لوگ ہیں، یہی بہترین لوگ ہیں۔ کب تک؟ جب تک میری عبادت کرتے رہیں، میری عبادت کرتے رہیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو یہ فاسق ہیں۔ یہاں پہ آیا تمام ہوئی۔ کیا سوچا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ کل عرض کیا کہ ہمارے ذہنوں میں جب لفظ مومن آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہی مومن ہیں۔ جب ذہن میں کوئی منافق کا لفظ آتا ہے تو کہیں اور نفاق کے لیے کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب مشرک کا تصور سوچنا ہو تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مشرک کوئی خاص ادا سے، کوئی خاص انداز سے مشرک ہوتا ہے۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کچھ اور ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے، معصوم کچھ اور ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں۔ ممکن ہے ہمارے سامنے نماز پڑھنے والا مشرک ہو، یہ سناٹا یا تو کچھ سوچ رہا ہے یا ہضم نہیں کرتا ہے۔ توجہات ہوں گی تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ میرے سامنے بیٹھا ہوا علی علی کرنے والا، ہر دم میرا دم بھرنے والا ممکن ہے منافق ہو۔ مثلا ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ محترم آپ تو بہت اچھا مرثیہ پڑھتے ہیں، آپ سے اچھا مرثیہ میں نے کسی کا نہیں سنا، برادر آپ بہت اچھے سینہ زن ہیں، آپ سے اچھی عزاداری کوئی نہیں کرتا۔ اب محترم جیسے ہی چلے پیچھے سے کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئے؟ کیا ہے یہ؟ نفاق ہے، یہ بیماری ہے، دنیاوی بیماری ہے۔ عزیزو، جب قرآن، میں نے لفظ کہا کل، قرآن جب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آیت ہم نے جب پڑھی تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا مخاطب صرف مدینے والے ہیں یا ہم بھی ہیں۔ نہیں، قرآن ابد ہے، قرآن قیامت تک ہے۔ ہر پڑھنے والے کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا مخاطب میں ہوں پھر کوئی اور ہے، اس کا مخاطب پہلے میں ہوں پھر کوئی اور ہے، پہلے میں ہوں۔ اب دیکھیے، آپ نہ صرف قرآن، اس کے علاوہ مناجات پڑھتے ہیں، دعائے کمیل پڑھتے ہیں۔ دعائے کمیل میں امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ ظلمت نفسی،
میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ امیر المومنین اور نفس پہ ظلم نہیں عزیزو. علی کو چھوڑیے، یہاں مخاطب آپ ہیں. علی آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں. علی آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ تم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے. انا عبدک الذلیل حقیر مسکین، میں تیرا ذلیل حقیر و مسکین بندہ ہوں. یعنی مانگنے کا طریقہ آئینہ دکھا رہے ہیں. اب یہ نغات ذہن میں رہیں تو آگے بڑھیں. اب دیکھیے جیسا کہ عرض کیا روح اور جسم، اگر روح بدن میں ہوگی تو بدن مؤثر ہوگا، بدن حرکت کرے گا. ایمان اگر روح میں داخل ہوگا تو انسان عرش پہ پہنچے گا، انسان عرش پر پہنچے گا. انشاءاللہ آگے مرحلہ مرحلہ بڑھیں گے کہ انسان کے لیے جب مسلمان ہوا ہو. دیکھیں کل میں نے ایک لفظ کہا کہ جب تقسیم ہوگی انسانوں کی دنیا میں تو سب سے پہلے دو ہی تقسیمیں ہوں گی. کیا کہ ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں ہے. جب مسلمان ہو گئے تو پھر خدا نے تقسیم کی کہ ایک مومن ہے اور ایک غیر مومن ہے. اب یہاں بات مومن کی ہو رہی ہے کہ مومن کون ہوگا، مومن کون ہوگا. اب دیکھیے کہ اسی آیا کے ذہن میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ انشانا، ایجاد کیا. لفظ ایجاد کرنے کا ہے کہ خدا کو افتخار کس چیز پہ ہے؟ خدا نے جسم کو خلق کیا. توجہ ہے عزیزو، خدا نے جسم کو خلق کیا، مٹی سے بنایا. مٹی سے بنانے کے بعد اس کو نطفہ بنایا. لیکن خدا نے انشانا لفظ نہیں استعمال کیا، خدا نے کہیں بھی فخریہ نہیں کہا. توجہ ہوگی تو سمجھیں گے انشاءاللہ. خدا نے کہیں بھی افتخار نہیں کیا. مٹی لائی فرشتوں نے، خدا نے کہا کہ آدم خلق ہو رہے ہیں، کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. اب خلق ہونے کے بعد حکم نہیں دیا کہ سجدہ کرو. سمجھ لیں عزیزو، مٹی سے خلق کرنے کے بعد، پتلا بنانے کے بعد حکم نہیں دیا کہ سجدہ کرو. اب قرآن میں اگر آپ غور کریں تو دو طرح کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے متکلم واحدہ، ایک ہوتا ہے متکلم مال غیر. واحدہ یعنی میں اکیلا، مال غیر یعنی ہم سب. جب تک مٹی سے پتلا بنا خدا کہہ رہا تھا ہم نے خلق کیا، ہم نے خلق کیا، لیکن سجدے کا حکم نہیں دیا. جیسے ہی پوچھا کہ کب سجدہ کرنا ہے، کہا جب میں بنا لوں. اللہ اکبر عزیزو، کہا جب میں بنا لوں، یعنی جب میں اکیلا بنا لوں. اکیلا کب بنایا؟ جب خدا نے روح ڈالی، کہا سجدہ کرو. عزیزو، خدا کو افتخار ہے روح بنانے پر. خدا فخر کر رہا ہے روح کے خلق کرنے پر، جسم کے خلق کرنے پر نہیں. لہذا معلوم ہوا کہ روح کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اگر یہاں رک کے ایک اور جملہ کہہ دوں کہ آپ دیکھیے کہ خدا جب بھی ذکر کر رہا ہے مال غیر کا، مال غیر سے مراد خدا اور اس کا لشکر ہے. اب اللہ جانے لشکر کا معنی کون کیا کیا لے لیں. خدا اور اس کا لشکر ہے. اب یہاں میں چند دوستان بیٹھے ہیں اور ایک نقطہ اور عرض کر دوں کہ آپ دیکھیے، اگر لشکر کا میں معنی سمجھانے لگا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ابھی آپ پڑھتے ہیں کہ فاقاب قوسین، کہ جب نبی معراج پر چلے گئے اور دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اللہ اکبر عزیزو، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب یہ دیکھیے کہ جب اتنا فاصلہ رہ گیا، جو ملک ہے جبرائیل وہ کہہ رہا ہے میری حد یہاں سے آگے نہیں ہے،
میری حد یہاں سے آگے نہیں ہے، یہاں سے آگے آپ اکیلے سفر کریں گے۔ لشکر خدا سمجھا رہا ہوں عزیزو، جبرائیل یہاں پر رہ گئے، جبرائیل یہاں پر رہ گئے، لیکن جب محمد مصطفیٰ خدا کے حضور میں ہیں تو خدا کہہ رہا ہے ہم عطا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جبرائیل تو پیچھے رہ گئے، گویا معلوم ہوا جبرائیل کے سوا کوئی اور بھی خدا کا لشکر ہے۔ محمد بلندر صلوات خدا کا لشکر، جیسے کہ کل ایک قول معصوم عرض کیا تھا، نحن ارادۃ اللہ نحن مشیت اللہ، ہم خدا کے ارادے ہیں، ہم خدا کی معاشیت ہیں۔ خدا کا ارادہ آپ قرآن دیکھیں کہ جب پوچھا خدا تیرا ارادہ کیا ہے، پوچھا گیا، کہا وہ امر ربی، وہی جو خدا کا امر ہوتا ہے ارادہ خدا ہوتا ہے۔ امر سمجھیں، اگر امر کیا ہے، یعنی وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، کن فیکن۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کن فیکن کا لفظ پھر بھی بہت دیر ہے، یعنی آپ اگر یہاں بیٹھے ہوئے ارادہ اگر سمجھنا چاہیں تو آپ ایک تصور رکھیے کہ میں مثلا اگر آپ کو کہوں کہ آپ اپنے ذہنوں میں مزار قائد کا ایک نقش لے آئے تو فوری آپ کے ذہن میں ایک تصویر بن جائے گی۔ فلسفے میں سے کہتے ہیں تصور ذہنی، تصور ذہنی کہا جاتا ہے، یعنی خدا جب چاہتا ہے تو خلق ہو جاتا ہے، اور اس ارادہ اتنا قریب ہے کہ کن فیکن کا مصداق ہے۔ اور چھٹا آدھا کیا کہہ رہا ہے، نحن ارادۃ اللہ، ہم خدا کے ارادے ہیں، ہم خدا کے ارادے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب یہاں بات سمجھ آ گئی ہو تو مزید آگے بڑھیں کہ دیکھیے وعدہ کیا گیا مومنوں سے، جو مومن ہوگا اس سے وعدہ کیا گیا۔ مومن کے بعد پیچھے جو باقی رہ گئے وہاں سے دروازہ بند ہو گیا کہ جو مومن ہوگا صرف اس کو یہ 3 چیزیں ملیں گی، اس کے سوا کسی کو میسر نہیں ہوگی۔ وعدہ خدا صرف مومن سے ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں۔ خدا نے تو کہہ دیا کہ اسلام لانا اور ہے، مومن ہونا اور ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں ولایت علی بن ابی طالب کی گواہی دیتا ہوں تو ہو سکتا ہے میں مومن ہوں، تو عزیزو ولایت علی بن ابی طالب کی ظاہری بحث غدیر پہ آئی، اور یہ آیا غدیر سے پہلے کی ہے۔ اس وقت تو ظاہراً موضوع ولایت چھڑا بھی نہیں تھا، تو پھر خداوند متعال کون سے مومن تلاش کر رہا ہے؟ اب دیکھیے کہ خدا قرآن میں ہی اس کا جواب دے رہا ہے کہ مومن کون ہے۔ مومن کی 5 فضائل بتائے خدا نے۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ مومن وہ ہوتے ہیں جو اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے، ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیں یاد کرتا ہے۔ یاد سے مراد 2 طرح کی یاد ہے۔ ایک دفعہ میں زبان سے بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یاد خدا ہے۔ ایک دفعہ اکیلے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ کہا مومن وہ ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے خالق کا نام آتا ہے ان کے بدن لرز جاتے ہیں۔ اللہ جعلی تاریخ میں لکھا جب سید و سجاد وضو کرتے تھے چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ جب سید و سجاد وضو کرتے تھے تو بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ بالآخر امیر المومنین ہے عزیز، کیا عالم ہوگا مومن کا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا میں مومن ہوں۔ اب مجھے یہاں سے نکلوں، دسیوں لوگ کہتے رہے کہ بھائی آپ تو بڑے مومن ہیں، لیکن اگر میں نہیں ہوں تو نہیں ہوں عزیز۔ ہم جس درد پہ بیٹھے ہیں،
جن کے قریب ہونا چاہتے ہیں وہ اس کو اپنے قریب کہتے ہیں، خواہ تم جتنے ہی گنہگار ہو، لیکن اگر تم اپنے گناہ پہ ندامت رکھتے ہو تو تم ہمارے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان اگر یہ گناہ کرتا ہے، گناہ کار ہے اور وہ شرمسار ہے تو سمجھتا ہو کہ نہیں میں اس در کے قابل نہیں ہوں۔ نہیں، وہ فضیلت اس کے اوپر خدا کا لطف ہے کہ خدا نے اس کو دوبارہ توبہ کی توفیق دی ہے، وہ توبہ کر کے ان کے قریب ہو سکتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ حسین ابن علی کے در پہ کیسے کیسے لوگ آتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ امام علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا ہے، مولا کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور کہتا ہے مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں، امام جعفر صادق کے پاس میں آپ کا چاہنے والا ہوں، محمد کہا معصوم میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں۔ کہا اچھا بیٹھو، کچھ دیر اس کو بٹھایا، گفتگو ہوتی رہی، حال احوال پوچھنے کے بعد معصوم نے پوچھا سنو کیا تم ہمارے ماننے والے آپس میں مل کر بیٹھتے ہو؟ کہا مولا ہم بیٹھتے ہیں۔ کہا ہمارا ذکر کرتے ہو؟ کہا مولا ہم ذکر کرتے ہیں۔ کہا ہماری جگ پہ آنسو بہاتے ہو؟ کہا آنسو بہاتے ہیں مولا۔ کہا خدا کی قسم میں جعفر و صادق تمہارے اس بیٹھنے کو پسند کرتا ہوں۔ عزیزو یہ مومن کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ آج کا مومن کیا ہے؟ آج کا مومن عمل اور ہے، زبان اور ہے، تضاد ہے۔ یہ تضاد مومن میں نہیں پایا جانا چاہیے۔ اگر میں مومن ہوں تو مومن رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پر آ رہا ہوں تو بڑا تقوی اور پرہیزگار اور نہ جانے کیسا بن کر سامنے پیش ہو رہا ہوں، لیکن جیسے ہی فرش عزا سے اٹھا اور اپنا اصلی چہرہ باہر لے آیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے عزیزو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں کسی سے محبت کر رہا ہوں تو صرف اس کو دیکھ کے محبت کرتا ہوں۔ مثلا میں یہاں آتا ہوں، کچھ دوستان ہیں، ان سے ملتا ہوں، میں کہتا ہوں یار آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، آپ کو تو میں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، لیکن میں یہیں سے کسی اور جگہ جاتا ہوں تو کہتا ہوں آپ سے ہی سب سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ تو یہ نفاق ہے، مومنیت نہیں ہے عزیزو۔ دوسری بات ہمارے مومنین میں جو سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، ان چیزوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ وہ کیا کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا چاہتا ہے، فلاں کی سیلری کتنی ہے، فلاں کہاں جاب کر رہا ہے، فلاں کی اولاد کتنی ہے۔ عزیزو آپ کو اس کی قبر میں نہیں جانا ہے۔ مومن یعنی وہ کہ جہاں بھی کچھ بھی سنے پہلے اپنے آپ کو دیکھے۔ میرے سامنے اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ جناب فلاں صاحب بہت بڑے جھوٹے ہیں تو پہلے میرا سر جھک جانا چاہیے کہ میں کتنا سچا ہوں۔ اس کو جھوٹا کہنے سے پہلے میں کتنا سچا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں آج یہاں پہ سب سے بڑا عزادار بن کے بیٹھا ہوں کہ مجھ سے بڑا سینہ زن کوئی نہیں، مجھ سے بڑا عزادار کوئی نہیں، مجھ سے بڑا مسیح خان نہیں۔ یہ صرف اس لیے ہو کہ دیکھنے والے دیکھ سکیں۔ عزیزو عزاداری افضل من العبادہ ہے، جیسا کہ عرض کیا کہ شرک، آپ جیسے کہ ہمارے ذہنوں میں نے کہا نا کہ سمجھتے ہیں کہ خاص قسم کی انداز سے ہی شرک ہو سکتا ہے، نہیں، یہ بھی ایک شرک ہے۔ ریاکاری کو معصوم نے شرک جو ہے وہ اخلاق کے موضوع میں رکھا ہے، اخلاقیات میں ریاکاری کو شرک کے موضوع میں رکھا گیا کہ تم عبادت اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر رہے ہو۔ تمہارا ہدف عزاداری میں آنے کا فقط حسین ابن علی ہونا چاہیے تھا، لیکن جب تم یہاں آئے تو تمہارا ہدف یہ ہو گیا کہ میں ذرا خورشید صاحب کو چہرہ دکھا لوں، میں ان کی زیارت کر لوں، فلاں صاحب آئے ہوں گے ان سے مل لوں، اگر میں یہاں نہیں آؤں گا تو میرے پاس نہیں آئیں گے، اگر میں وہاں جا کے مرثیہ پڑھ رہا ہوں یعنی وہاں پہ چند لوگ بڑے بڑے نامور مرثیہ خان بیٹھے ہیں تو میں وہاں مرثیہ پڑھوں گا۔
اگر میں دیکھتا ہوں کہ چند انجمنیں ماتمداری کر رہی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے نمایاں نظر آؤں. اس انجمن میں اگر 2 لوہے ماتم کے پڑھے تو میری کوشش ہو کہ میں 3 پڑھوں. عزیزو حسین ابن علی کہاں ہے؟ حسین ابن علی کہاں ہے؟ یہ حسین نہیں ہے، یہ شرک ہے عبادت حسین. یہاں حسین راضی نہیں ہو رہے ہیں، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. مومن یعنی فقط اور فقط حسین ابن علی. میں اگر فرش عزا پہ آ رہا ہوں، مجھے کیا مطلب کوئی کیا کر رہا ہے، مجھے کیا مطلب بھلا کیا کر رہا ہے، مجھے کیا مطلب بھلا آیا نہیں آیا. میرا کام تھا آنا، آ گیا. میرا کام تھا رضائیت حسین ابن علی. عزیزو جب مومن اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو عزیزو بے حر بن جاتا ہے. اگر اس دنیا میں آپ کم سے کم مثال مومن کی دیکھیں تو وہ حر ہے. کہ جیسا عرض کیا کہ ندامت ہے مجھے اپنے گناہوں پر، ندامت ہے، لیکن وہ کتنے کریم ہیں. تم جتنے بھی گناہگار ہو تمہیں قبول کریں گے. تم ان کے در پہ آؤ تو آؤ. عزیزو کل مزید ادامہ دیں گے. حر کی بات آئی تو دل میں چاہا کہ تھوڑا تفصیلی حر کے مسائل پر. زن گرامی 2 محرم یا بعض روایات میں 3 محرم کو قافلہ حسین ابن علی سرزمین کربلا پہ وارد ہوا ہے. عزیزو راستے میں ایک مقام شرواف کا مقام ہے جہاں حسین نے اپنے قافلے کو روکا اور تمام اصحاب کو کہا کہ جس کے پاس جتنے بھی برتن ہوں ان میں پانی بھر لو. سب حیران ہیں کہ حسین اچانک ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آگے پانی نہیں ملے گا؟ کیا ایسا تو نہیں؟ لیکن اطاعت معصوم ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولا کیوں؟ پانی بھرا، چلا قافلہ. کچھ دیر چلا تھا کہ کسی نے کہا کہ ہم کوفہ پہنچ گئے. حسین نے کہا کیا کہا؟ کوفہ پہنچ گئے. کہا کیسے معلوم ہوا؟ کہا مولا وہ دور سے کوفہ کے نخلستان نظر آ رہے ہیں. کچھ دیر غور و فکر کے بعد پتا چلا کہ ایک لشکر حسین ابن علی کی جانب پڑ رہا ہے. وہ لشکر پاس آیا، دیکھا وہ لشکر حملے کی حالت میں نہیں تھا. اتنا پیاسا تھا وہ لشکر کہ حسین نے حکم دیا اس لشکر کو پانی پلایا جائے. میں قربان جاؤ، امام ہے بالآخر، اپنوں کا تو سوچتے ہیں غیروں کا بھی سوچ رہے ہیں. عزیزو جانتے ہیں راوی کہتا ہے اس قافلے میں ایک شخص اتنا پیاسا تھا خود پانی نہیں پیا جا رہا تھا. حسین ابن علی نے مشکیزہ اٹھایا اور کہا پانی پی. حسین اپنے ہاتھوں سے سیراب کر رہے ہیں. عزیزو ان کے جانوروں کو بھی حسین نے سیراب کیا. یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہوا. حسین نے کہا حر ہم چاہتے ہیں نماز ادا کریں، تم بھی اپنے لشکر سے ساتھ نماز ادا کر. کہا نہیں مولا، ہم چاہتے ہیں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں. نماز ختم ہوئی. حسین نے کہا خطبہ دیا، مختصر بیان کر رہا ہوں عزیزو. حسین نے خطبہ دیا. جب چلنے لگے تو حر نے کہا دیکھیں مولا مجھے حکم دیا گیا ہے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں، آپ کو اکیلا نہ چھوڑوں. حسین نے اس وقت کچھ نہیں کہا، صبر کیا، آگے چلے. راستے میں ایک قاصد آیا حر کے پاس. اس نے کہا مولا ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں. جانتے ہو عزیزو حسین نے یہ جملہ سن کے کیا کہا؟ کہا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. جیسے ہی حر نے یہ جملے سنے کہا مولا پورے عرب میں اگر یہ جملہ کوئی اور کہتا میں بھی اس کی ماں کے بارے میں کہتا، لیکن میرا اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں آپ کی ماں سیدہ زہرا ہے. میں قربان جاؤں حر تیری اس معرفت پر. عزیزو حر نے لگام فرس میں ہاتھ رکھا، بس تمام کر رہا ہوں. عزیزو حسین نے اپنے گھوڑے کو موڑا. چند قدم ہی چلے تھے کہ گھوڑا رک گیا.
حسین نے دیکھا کسی نے گھوڑے کو روکا بھی نہیں، گھوڑا خود رک گیا. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا اس جگہ کو شق غورات کہا جاتا ہے، کسی نے کہا اس جگہ غازیہ کہا جاتا ہے. مولا نے پوچھا کچھ اور نام ہو؟ کسی نے کہا اس سرزمین کو کرب و بلا کہا جاتا ہے. جیسے ہی حسین نے یہ جملے سنے کہا ہاں ہونا ہاں یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے نوجوان مارے جائیں گے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے بچے پیاسے ذبح کیے جائیں گے. اجرکم من اللہ عزیزو، اجرکم من اللہ. خیمے لگے. زینب عالیہ نے حسین کو بلایا، کہا بھیا حسین یہ کیسی سرزمین ہے، ایسی وحشت ہو رہی ہے، یہاں سے خوف آ رہا ہے. جب میں نے سرزمین پہ قدم رکھا میری چادر پر مٹیاں لگی، جب اس مٹی کو ہٹایا محسوس ہوا اس مٹی میں خون مخلوط ہے. کہاں بہن چند دن کا مہمان رہ گیا تیرا بھائی. اجرک من اللہ عزیزو، اجرک من اللہ. عزیزو شب عاشور یہی ہر ہے، ندامت کے عالم میں سوچ رہا ہے. کسی نے کہا ہر تو کبھی اتنا پریشان نہ تھا، کبھی تو جنگ سے گھبرایا نہیں تھا، آج کیا ہوا؟ کہا میں اپنے آپ کو جہنم اور بہشت کے درمیان محسوس کر رہا ہوں. بس ہر نے فیصلہ کیا عزیزو اپنے گھوڑے کو لے چلا. اب بیٹے نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے آقا حسین کی جانب. کہا میں بھی جاؤں گا. بیٹے کو لیا، بھائی کو لیا، لیکن راستے میں خیال آیا میں تو مجرم ہوں حسین کا. مجرم بھلا ایسے جاتے ہیں. گھوڑے کو روکا، اپنے ہاتھوں کو پسے پشت باندھا، کہا مجھے مجرموں کی طرح بارگاہ حسین میں لے جاؤ. عزیزو ہر آگے بڑھے، حسین گھوڑے پہ ہر کا استقبال کرنے کو آئے. ہر نے حسین کے پاؤں کو تھاما، کہا افتراء من التوبہ، کیا مولا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ اجرکم من اللہ عزیزو، اجرکم من اللہ. بس معاملہ تمام ہوا عزیزو. اور نے کہا مولا مرنے سے پہلے دو کام کرنا چاہتا ہوں. کیا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں اہل حرم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں آپ کا مجرم ہوں. جیسے ہی اجازت ملی اور زینب عالیہ کے خیمے کے سامنے آئے، اپنے ذہنوں کو زمین پہ رکھا، کہا بی بی کاش وہ جو کہا تھا نہ کہتا، وہ جو بولا تھا نہ کرتا. بی بی مجھے معاف کر دیجئے گا. زینب عالیہ نے معاف کیا. کہا بی بی ایک خواہش ہے. کہا کیا؟ کہا روز محشر اپنی ماں زہرا سے شکایت کرے. کہا روز محشر اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کیجیے گا. عزیزو خود کو اجازت ملی، 40 لوگوں کو گرفتار کیا، خوب لڑا، لیکن چور چور ہو کے زمین پر گرا. بالآخر ندامت تھی، بالآخر اپنے گناہ پہ توبہ کر رہا تھا. ہمت نہ ہوئی حسین کو آواز دے سکے، لیکن جیسے ہی زمین پر گرا آنکھ کھلی دیکھا حسین ہر کا سر اٹھا رہے ہیں، سر کو صاف کر رہے ہیں، پیشانی پہ لگے زخم پر، جیب سے رومال نکالا، رومال باندھا. کہا ہے تیری ماں کتنی سچی تھی جس نے تیرا نام ہر رکھا. تو دنیا میں بھی ہر ہے، تو آخرت میں بھی ہر ہے. اللہ اللہ مدی ہوئی آنکھوں سے دعا ہے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ قسم ضرور مقبول فرما. میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اب اس سے بہتر ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عنایت فرما. میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ ہمارے کربلا کی بیماری کا کچھ مومنین ہیں ان کی شفا یابی کے لیے کہا گیا کہ جن میں سے خصوصاً بیگم میر حسن علی، جاور علی بھائی اور عسکری بھائی، ان تمام کو بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے اور دنیا میں کوئی بھی مومن مومنات جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما.
میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ باب الہوائی جلیل صدر کا، حاضرین کے ہم مومنین و مومنات میں سے دنیا میں اگر کوئی بھی اولاد ہے اس کو اولاد نرمی عطا فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ امام موسیٰ کاظم کی زندانی کا، حاضرین کے ہم مومنین و مومنات میں سے دنیا میں اگر کوئی ناحق قید ہے اس نے غیر جلد از جلد رہا فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ زینب اہلیہ کی اس چھنی ہوئی داغ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے محفوظ فرما۔ تجھے واسطہ جناب سیدہ کے شکستہ پہلو کا ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمیں امان و انصار امام زمانہ بننے کی توفیق عنایت فرما۔ آخر میں میرے اللہ تجھے تو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ ہمارے مرحومین خصوصاً میر حسن علی صاحب اور اس کے علاوہ کنیز زہرا صاحبہ اور خصوصاً حاضرین کے ہاں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، دنیا میں مومنین و مومنات جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان تمام کی قبروں پہ اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے نازل فرما۔ ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ ان کو شفاعت حسین ابن علی نصیب فرما۔ ان کی قبر کی برزخ کی مشکلات کو آسان فرما۔ آخر میں میر حسن علی صاحب کے لیے اور اس کے علاوہ کنیز زہرا صاحبہ اور شہداء، صدیقین، صالحین، مراجع عظام، علماء، حاضرین کے جو مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں رہا، ان تمام کے لیے من قرأ الفاتحہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات تابع الله بينهم وبين الخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير بحق محمد وعلى الطيبين الطاهرين وتم يا حسين